الف لام چمبے دی بوٹی آج سے ہم نے کہا تھا کہ ابیات باہو کی شرح جو ہے ہم بیان کریں گے۔ یہ واحد کتاب ہے جو سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پنجابی اور سرائیکی مکس شاعری ہے۔ ابیات باہو اس کا ایک منفرد نام ہے۔ اس قسم کی شاعری کو سی حرفی کہا جاتا ہے۔ سی سے مراد 30 اور حرف سے مراد 30 حرف۔ یہ الف سے لے کر یہ تک ہوتی ہے۔ پنجابی میں یہ موجود نہیں ہے، یہ عربی سے آئی ہے، نہ ہی یہ اردو میں موجود ہے۔ ہم نے اس پہ کتاب لکھی تھی ابیات باہو کا عمل۔ اس میں ہم نے ابیات شروع کرنے سے پہلے آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ بیان کر دی تھی اور طریقہ پڑھنے کا یہ بتایا تھا کہ بیت میں یا کسی بھی، آپ اس کو دوڑے کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں پنجابی میں، لیکن یہ دوڑے سے ذرا مختلف ہے۔ کسی بھی بیت میں جو بھی چیز بیان ہوئی ہے وہ آپ پیچھے جا کے مضمون میں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ کا ایک ایک بیت جو ہے نا وہ مکمل تعلیمات رکھتا ہے، فقر کی ہو، تصوف کی ہو، مکمل تعلیمات رکھتا ہے۔ اور آپ کے ابیات کا منفرد انداز جو ہے نا ہر مصرے کے آخر میں ہو کا آنا عجیب وجد طاری کر دیتا ہے۔ تو آپ کا پہلا بیت سب سے مشہور ہے اور اس میں پہلا لفظ ہے الف۔ یہ عربی، فارسی، اردو، پنجابی، سرائیکی زبانوں میں جو، بلکہ پشتو اور سندھی میں بھی یہ پہلا لفظ ہے، حروف تہجی ہے۔ اور صوفیہ کرام نے جب بھی شاعری کی ہے الف کو اسم اللہ سے یا اسم اللہ ذات سے تشبیہ دی ہے۔ ان کا الف کہنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ یا اسم اللہ ذات یا اسم ذات۔ آپ فرماتے ہیں پہلے مصرے میں الف اللہ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کی فارسی شاعری سے بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں خیال خواندن چنی کتب چرا استرا الف بس است اگر فہم این ادا استرا، تجھ پر اس قدر کتابیں پڑھنے کی دھن کیوں سوار رہتی ہے، یعنی تو اتنی کتابیں کیوں پڑھتا ہے؟ اگر تو صاحب فہم ہے یعنی عقل و شعور ہے تجھ میں تو تیرے لیے علم الف ہی کافی ہے۔ یعنی علم اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور کر سارے علوم تجھ پر کھل جائیں گے۔ پھر حضور سلطان صاحب کے علاوہ بابا بھولے شاہ صاحب فرماتے ہیں الف اللہ دل رتا میرا من بیدی خبر نہ کائی، الف سے میرا دل روشن ہو گیا ہے، مجھے دوسرے علوم کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بے سے مراد دوسرے علوم کی کوئی، بے پڑھیا کچھ سمجھ نہ آوے، میں نے اتنی کتابیں پڑھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ الف کی لذت آئی جب میں نے الف کا ذکر اور تصور کیا تو مزہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ بھولیا قول الف دے پورے، الف کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اسم اللہ ذات کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب ٹھیک ہے، درست ہے۔ جڑے دل دی گرن سبائی،
کہ الف ہی دل کو صفائی کرتا ہے، دل کی، قلب کی، باطن کی، روح کی اگر صفائی کرتا ہے تو الف ہی ہے۔ پھر آپ ایک اور اپنے کافی میں فرماتے ہیں، تو پڑھنا ہے گاڑی کتاباں دی۔ گاڑی سمجھتے ہیں آپ؟ وہ بیل گاڑی چلنے والی نہیں ہوتی، کیوں پڑھنا ہے گڈ کتاباں دی، سر چاہنا ہے پنڈ عذاباں دی۔ ہن ہوئی ہے شکل جلادہ دی، یعنی اتنی کتابیں پڑھ پڑھ کر اور لوگوں کو اللہ کے قہر سے ڈرا ڈرا کر، عذاب سے ڈرا ڈرا کر، تو یہ خود ہی شکل جو ہے نا جلادوں جیسی ہو گئی ہے۔ یہ پینڈا مشکل بھارا ہے، ایک الف پڑھو چھڑکا رہا ہے، سمجھے؟ تو خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں، الف ہکو ہم بس وے میاں جی، الف ایک، الف ہکو ایک، الف ایک، ہم میرے لیے، الف ایک، بس وے میاں جی، میرے لیے ایک الف ہی کافی ہے، اور کہانی نور نہ بھانی، ہمیں کسی اور ورد وظائف کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ الف گدم دل خس وے میاں جی، الف نے میرے دل پر قبضہ کر کے اپنی محبت میں جکڑ لیا ہے، اللہ پاک کی ذات پاک نے۔ بے تیری گل نہ کائی، دوسرے علوم کی یہاں کوئی کی چلتی نہیں۔ الف کیتا بے بس وے میاں جی، الف نے ہمیں بے بس کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے، ہم جس کے تھے اس کے ہو کر رہ گئے۔ یہ خواجہ غلام فرید صاحب کا ہے۔ اب آتے ہیں کہ حضور سلطان صاحب کے ابیات کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں پہلے مصرے میں، آپ تو ایک تو حضور سلطان صاحب وہ واحد مرشد ہیں، واحد صوفی ہیں یا فقیر ہیں، جنہوں نے اس میں اللہ ذات کو چمبے دی بوٹی سے تشبیہ دی ہے، ورنہ تمام نے نور سے تشبیہ دی ہے۔ الف اللہ چمبے دی، چمبیلی، جیسمین، اردو میں یاسمین بھی کہتے ہیں، چمبیلی بھی کہتے ہیں آسان لفظوں میں۔ تو بوٹی یہ اس لیے ہے کہ اس کا بیج لگایا جاتا ہے، جیسے ہم یہ چاولوں کی پنیری نہیں لگاتے، اس کی پنیری لگائی جاتی ہے، پھر ایک پودا اکھاڑ کر اس کو لگا دیا جاتا ہے، اس کو بوٹی اس لیے کہا جاتا ہے۔ سمجھے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے، جب بوٹی لگا دی جاتی ہے تو بڑا درخت جب بنتا ہے اس کو پھول لگتے ہیں۔ اب میں یہاں بات کرتا ہوں یہ دیسی چمبیلی کی، جیسمین کی اور یاسمین کی، یہ پاکستان کا قومی پھول بھی ہے، یہ لگا دی جاتی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں دیسی چمبیلی کی، جو آج کل مارکیٹ میں چمبیلی آ رہی ہے نا، اس کی میں بات نہیں کر رہا ویرائٹی کی، جس میں خوشبو ہی نہیں ہے۔ اب کسی زمانے میں یہ رواج تھا، چمبیلی کا پودا لگا دیا جاتا تھا، صبح اٹھتے تھے بزرگ، اس کے چمبیلی کے پھول توڑتے تھے، ہر کمرے میں رکھ دیتے تھے، سارے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگلے دن پھر دوبارہ ایسے ہی کرتے تھے۔ میرے وہاں پرانے گھر میں دو بوٹے تو لگے ہوئے تھے، ایک تھا چمبیلی کا پودا اور ایک تھا رات کی رانی۔ رات کی رانی کا تو ہم ذکر نہیں کرتے، تو رات کو اس کی خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ یہ جیسمین یعنی آپ نے کہا ہے کہ چمبیلی کا پودا کس طرح خوشبو پھیلاتا ہے اپنے ارد گرد بھی۔ الف اس میں اللہ ذات چمبیلی کے پودے کی طرح ہے، میرے من میں مرشد لائی۔ اب وہاں سے آپ نے پنیری اٹھائی، پودا نہیں کہہ رہا میں، پنیری کہہ رہا ہوں۔ وہ حضور سلطان صاحب پہلے مسئلے میں بوٹی کہہ رہے ہیں، پنیری کہہ رہے ہیں، وہ چھوٹا سا دانے سے اگتا ہے جو، وہ میرے ماننے لگا۔ اس میں اللہ ذات جو ہے وہ چمبیلی کی طرح خوشبودار ہے، اس کا ویسے تیل بھی لگاتے لوگ، چمبیلی کی طرح خوشبودار ہے، وہ میرے مرشد نے اس کی بوٹی میرے مان میں لگا۔ جب میں بیعت ہوا، مجھے اس میں لذات دیا،
تو میں وہ پودا، وہ بوٹی چھوٹی سی میرے من میں لگا دی. من سے مراد آپ لے سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں من کو؟ دل بھی کہہ سکتے ہیں، قلب بھی کہہ سکتے ہیں، روح بھی کہہ سکتے ہیں، باطن بھی کہہ سکتے ہیں. مختلف اصطلاحات ہے. کہاں بات ایک ہی، ایک اندر کا جو ہے، جو اندر ہے اس میں لگا دی، اندر کی زمین پہ لگا دی. نفی اس بات کا پانی ملیا سو، ملیا سو سرائکی لفظ ہے، اس کے مطلب ملیا. جب میں نے اس کا زیادہ ذکر اور تصور کیا تو میرے دل سے غیر اللہ نکلنا شروع ہو گیا. نفی اور اثبات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صوفیہ کرام کے ہاں لا الہ نفی ہے، نہیں ہے کوئی معبود، یہ نفی ہے. الا اللہ، مگر اللہ ہے. تو پہلے نفی ہوتا ہے، دل سے سارے معبود نکل جاتے ہیں. جو دل کے اندر معبود بسائے ہوتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں، ان کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں رشتہ داروں سے، ادھر ادھر سے، زمینی خداؤں سے، جن کے سامنے آپ جھکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، ان سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. آپ ایک ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں. جھکا جو تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، سب خداؤں کو نکالنا شروع کرتا ہے جن پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو آپ کے خدا ہوتے ہیں. یہ میرا کام کرے گا، یہ میرا کام کرے گا، یا جس سے ڈرتے ہیں، یا جس سے بہت ہی زیادہ اللہ سے زیادہ محبت ہے، اس کو نکالنا شروع کر دیتا ہے. جب من خالی ہو جاتا ہے، الا اللہ ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، پھر وہاں اللہ پاک کی ذات جلوہ کرے. کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی شریک کے ہوتے ہوئے نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیں. جب تک آپ کے اندر شریک موجود ہے نا، اس کا کوئی، وہ اندر نہیں آئے گا. شاید حق سے وہ نزدیک ہے، شاید حق سے نزدیک ہے، لیکن جب تک اس کا شریک موجود ہے نا، وہ اندر نہیں آئے گا، آپ کو دکھائی نہیں دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ ہر رگے ہر جائی، ہر رگ، ہر جگہ، ہر ریشہ، ہر لون کے اندر نفی ہو گئی اور اثبات ہو گئی. یہ ایک مصرے میں آپ نے بیان دیکھے نا. آپ کا وہ مصرع رہتا ہے مرشد کے بارے میں ہے، مرشد کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا. ایک تو آپ نے یہ فرق کیا، یہ لگانی ہے تو مرشد نے لگانی ہے. مرشد بھی وہ جو اللہ کی طرف سے معمول ہو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نا اپنی ذات اسی کو دیتی ہے جس کو وہ معمول کرتی ہے. اللہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے. میرے باطن سے، میرے ریشے سے صرف اللہ پاک کے سوا کوئی چیز موجود نہ رہی. میں باطنی طور پہ کہہ رہا ہوں، ظاہری طور پہ رشتے ہوتے ہیں نا، باطن سے ہر چیز نکل گئی، سوائے اللہ کے کوئی نہ رہے. تیسرے مصرے میں آپ پھر ایک علیحدہ مضمون بیان کرتے ہیں. اس میں آپ کہہ لیں فنا فی اللہ، بقا باللہ کا ایک مصرے میں ذکر کرتے ہیں. پہلے مصرے میں یہ کہا کہ مرشد کے پاس گیا، انہوں نے مجھے یہ عطا کیا. دوسرے مصرے میں کیا، مجھے مکمل کر دیا. تیسرے مصرے میں وہ فنا فی اللہ، بقا باللہ پہ پہنچا دیتے. اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلاتے آئی، جان پھلاتے آئی. اندر جا کے بوٹی پودا بننا شروع ہوئی نا. پہلے مصرے میں پودا بن گئی، اب پودا جب بن جاتا ہے اس کو پھول بھی تو لگتے ہیں نا. دوسرے مصرے میں وہ ہر جگہ سے خالی ہو گیا، پودا بن گیا تو خالی ہوا نا. وہ مکمل تک لو میں سما گیا وہ، تو تبھی وہ خالی ہوئے نا آپ کے اندر سے. جب لولو میں سما گیا، اندر خالی ہوا، تو اندر پھر پھول لگ گئے، پودا بن گیا. وہ مثال دے رہے کہ وہ آ گیا، الا اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی نے اتنا خوشبو بکھیری، مشک مچایا کہ ان کو پھول لگ گئے، خوشبو آنے لگی اور لوگوں کو پہچان ہونے لگی.
لوگوں کو پہچان ہونے لگی۔ حضور سلطان صاحب نے فرمایا نا، ہو میں سونا سدا میں سکہ، سونا اندر سے بن جاؤ لیکن سکہ بن کے پھرتے رہو، خاص بنو عام رہو، یہی کامیابی۔ اینڈ میں آپ اپنے مرشد کا شکر ادا کرتے ہیں، مرشد کی طرف نگاہ اٹھا کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیوے مرشد کامل باہو، میرا مرشد کامل اللہ پاک اس کو سدا سلامت رکھے، اس پہ رحمت نازل کرے۔ یہ ہے بھوٹی لائف۔ میرا مرشد سدا سلامت رہے، حیات رہے، اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، جس نے میرے اندر اس میں لذات کی لگائی۔ دیکھیں ایک فقیر اپنے ماں باپ کی اتنی تعریف نہیں کرتا اتنی اپنے مرشد کی کرتا ہے۔ سنا نا آپ نے تصور میں، مرشد کو کبھی نہیں بھولتا، وہ کسی مقام پہ بھی پہنچ جائے وہ مرشد سے آگے بھی گزر جائے۔ حضور غوث پاک اپنے مرشد سے بھی آگے گزر گئے، لیکن کوئی مرشد کو نہیں بھولتا۔ اگر مرشد دنیا سے چلا جائے تو اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے بتا دیں، اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، یہ سارے راز مجھ پہ کھل گئے، معرفت کے وہ راز جو اللہ پاک نے مجھے اپنے عطا کر دیے، اسے سنبھالنے کے پورے ایک بیت میں آپ نے فقر سے شروع ہو کر اینڈ تک ساری کیفیت بیان۔ یہ کمال ہے آپ کا، آپ کی شاعری کا، اور ہر مصرعے میں اللہ کا مضمون ہے۔ یہ شاعری تو ہوتی ہے نا متواتر مسلسل چلی آ رہی، مضمون چلا آ رہا ہے، ایک مضمون چلا آ رہا ہے، لیکن آپ کا تو ہر مصرعہ ہی رہتا ہے۔ آپ اسے سی عرفی بھی کہہ سکتے ہیں، سی عرفی اوروں نے بھی لکھی ہے، ہمارے پیر بہادر شاہ صاحب ہیں جو انہوں نے بھی 2 سی عرفی لکھی ہے، اس میں عربی میں 30 حرف نہیں ہوتے، 28 ہوتے تھے، حمزہ سے کوئی نہیں بنتا۔ یہ عربی فارسی میں ایک ہی ہوتی، بڑی ہو یا چھوٹی لام ہے، یہ بڑی لام بڑی ایک ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عربی 2 ہوتے ہیں، ایک البتہ ممدوعہ، ایک دوسرا یہ عرب۔ تو انہوں نے 30 ہی لکھی ہے پیر بہادر شاہ صاحب نے۔ میرا جہاں تک خیال ہے شاید بابا فرید صاحب نے لکھی ہے، گرو نانک کی بھی سی عرفی مشہور ہے، لیکن آپ سی عرفی کے اصولوں کے پابند نظر نہیں آتے کہ 30 میں بات ختم کر دیں یا 28 29 میں بات ختم کر دیں، آپ اس کے پابند نظر نہیں آتے، آپ 201 یا پہ جا کے رکتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا جائے، ایک ایک عرب کے آپ کے کتنے ہی بیان کس طرح دیکھیں گے آپ کتنے ہیں، حالانکہ عرب کا ایک ہی ہونا چاہیے، باقی سی عربیں جتنی بھی لوگوں نے لکھی ہے ان میں ایک عرب کا ایک ہی ہے، لیکن آپ ان اصولوں پر کاربند نظر نہیں آتے، آپ اس میں بہت 201 عرب کی ہے۔ دوسرا بیت ہے جی، یہ بھی الف کا ہے، تیسرا پھر اگلی مجلس میں ہوگا کیونکہ وہ بہت ہی ہائی فائی ہے، بہت اونچا ہے۔ الف اللہ پڑھے ہوں، پڑھ حافظ ہوں، تو نے اس میں لذات بھی پڑھ لیا، قرآن کا حافظ بھی ہو گیا، کتابوں کا حافظ بھی ہو گیا، سب کا حافظ بھی ہو گیا، نہ گیا حجابوں پردہ لیکن دل دے حجاب اس طرح گئے، پڑھ عالم فاضل ہو گیا، کتابیں پڑھ کے عالم بھی بن گیا، فاضل بھی بن گیا، پر طالب ہوئے زردہ ہو، مال و دولت دا تم پجاری ہو گیا، مال و دولت کٹھا کرنا تیرا شیوا بن گیا، اپنے واسطے اپنی ذات واسطے 100,000 کتاباں پڑھ گیا، 100,000 تو نے 100,000 تو کتابیں پڑھ چکا، یعنی تو لا تعداد کتابیں پڑھ چکا، پر ظالم نفس نہ مرتا، تیرا نفس تو اور ہی موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ نفس تو مرا نہیں، 100,000 کتابیں، یعنی تعداد کتابیں پڑھ کے تو نے علم تزکیہ تو حاصل کر لیا، حالت تزکیہ حاصل نہیں ہوئی،
علم تزکیہ تو ہر ایک عالم کو حاصل ہے، ہر ایک بات حاصل ہے، حالت تزکیہ حاصل نہیں ہوئی ہے نا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا فلاں پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تزکیہ نفس کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو علم تزکیہ کا تو سب کو پتا ہے، جتنے بھی فرقے ہیں ان کے عالموں کو پتا ہے علم تزکیہ کیا ہوتا ہے۔ حالت تزکیہ کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ 100,000 کتابیں تو نے پڑھ لی لیکن تیرا نفس نہیں مارے، تیرا نفس نہ مار سکا، اسی طرح بلکہ اور موٹا ہوتا چلا گیا۔ حضرت سخی سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ جتنا علم حاصل کرو نفس اور موٹا ہوتا ہے۔ میں نے رات کو 2,000 نفل پڑھے، لوگوں کو بتاتا تھا۔ آگے آئے گا، آگے آپ فرماتے اس کو، اس بیت کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو اے ظالم چور اندر داہو۔ فقیر کے سوا کوئی نفس نہیں مار سکتا، اے جو چور اندر چھپ کے بیٹھا ہے نا، اس کو کوئی فقیر کی نگاہ کامل ہی مار سکتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، یہ کسی کی فقیر کی نظر ہی مار سکتی ہے۔ آپ کا بھی بیت آئے گا نگاہ کے بارے میں، نال نگاہ دے پاک کرندہ، تو کسی فقیر کی نگاہ ہی مار سکتی ہے، کسی فقیر کی صحبت ہی مار سکتی ہے۔ یہ دونوں بیتوں کا حاصل یہ ہے، اگر تو طالب مولا جان بن کر جائے اور سب کرتے ہیں، اور جیسے حضور سلطان صاحب نے فرمایا تھا نا دل دا محرم کوئی نہ ملیا جو ملیا سو غلطی ہو، تو اگر ساری غرضیں ساری اپنی ضرورتیں سب کو چھوڑ کر صرف خالص اللہ کے لیے ہو کر جائے، تو پھر جو تجھے یہ پہلا بیت میں نے پڑھا، یہ دوسرا بیت پڑھا، پھر یہ باتیں تجھے ملے گی۔ مولانا روم سارا علم چھوڑ کر گئے تھے، تب انہیں وہ رومی بنے تھے۔ امام غزالی سارا علم چھوڑ کر گئے تھے، تب وہ جا کے اس مقام پہ پہنچے تھے۔ امام عزت بن اسلام جو کہا کرتے تھے ہمارے علم کے علاوہ کوئی دوسرے علم کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، جب پہنچے مرشد کے پاس تو پکار اٹھے یہ تو کلام آج ہی نازل ہوا ہے۔ وہ عالم تھا جو سارا علم چھوڑ کے پہنچا اور پا گیا۔ تو سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، مٹی میں ملانا پڑتا ہے خود کو۔ تو تیسرا گناہ بھی دفعہ کریں گے، یہ بڑا ہی ذرا